السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا موضوع 100 آدمیوں کا قاتل سچی توبہ سے بخش دیا گیا۔ عن ابی سعید الخدری ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته الملائكة الرحمة رواه البخاری ومسلم واللفظ له۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک وقت اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب کسی بزرگ درویش کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں ایسا بدبخت ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ اس راہب بزرگ نے کہا بالکل نہیں۔ تو 99 آدمیوں کے اس قاتل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں جا پڑ اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آ، وہ بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 خون کر کے آیا ہے،
اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم مان لیا اور جسٹس مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلہ کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ کے عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً اس بستی سے قریب ہو اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تشریح: یہ حدیث دراصل صرف ایک جزئی واقعہ کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس پیرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وسعت اور اس کے کمال کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار اور پاپی بھی اگر سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ اور آئندہ کے لیے فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا، اور ارحم الراحمین کی رحمت بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لے گی، اگرچہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اسے اس کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اگرچہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، اس نے کوئی نیک عمل کرنے کا اسے موقع بھی نہ ملا ہو، اور اس کا اعمال نامہ اعمال صالحہ سے بالکل خالی ہو۔ اس حدیث کے مضمون پر ایک علمی اور اصولی اشکال بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناحق قتل ان گناہوں میں سے ہے جن کا تعلق صرف اللہ ہی سے نہیں بلکہ حقوق العباد سے بھی ہے۔ جس مجرم اور قاتل نے کسی بندے کو ناحق قتل کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اس مقتول بندے پر اور اس کے بیوی بچوں پر بھی ظلم کیا، اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ اس طرح کے مظالم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے مظلوم بندوں سے معاملہ صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شارحین نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور صحیح جواب دیا ہے کہ بے شک اصول قانون یہی ہے، لیکن مظلوموں کے حق کی ادائیگی اور ان سے معاملہ صاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر ظلم کرنے والے اور پھر اس ظلم سے سچی اور گہری توبہ کرنے والے بندوں کی طرف سے ان کے مظلوموں کو اپنے خزان رحمت سے دے کر راضی کر دے۔ اس حدیث میں 100 خون کرنے والے جس تائب بندے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہی کرے گا، اور اس کی طرف سے اس کے مقتولوں اور سب مظلوموں کو اپنے خزان رحمت سے اتنا دے دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور یہ 100 خون کرنے والا تائب بندہ اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ معارف الحدیث وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔